بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کفار کا مطالبہ اور مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ۔ حبشہ میں اہل مکہ کی مہم ناکام ہونے کے بعد قریش کا ایک اور وفد حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک خوبصورت قریشی نوجوان عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو ساتھ لایا اور پیشکش کی کہ اس خوبصورت نوجوان کو قبول کر لیں اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت ابو طالب نے اس کو قبول نہیں کیا اور فرمایا، یہ بات تو خوب رہی کہ میں تمہارے بچے کی پرورش کروں اور اپنے لڑکے کو قتل کے لیے حوالے کر دوں۔ اس طرح آپ نے اس نامعقول پیشکش کو نامنظور فرما دیا۔ نبوت کے 7ویں سال کا ایک اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کے پس منظر میں بنو ہاشم، بنو مطلب اور بنو عبد مناف کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس بائیکاٹ میں جو دفعات لکھی گئیں وہ یہ تھیں: ان لوگوں سے کوئی خرید و فروخت نہ کی جائے، نہ انہیں لڑکیاں دی جائیں اور نہ ان سے لڑکیاں لی جائیں، ان سے گفتگو نہ کی جائے، کوئی حمایتی خوراک پہنچائے تو پہنچنے نہ دی جائے اور انہیں گلیوں اور بازاروں میں گھومنے پھرنے نہ دیا جائے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت تک رکھا جائے جب تک بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے نہ کر دیں۔ ان تمام چیزوں کو واجب التعمیل بنانے کے لیے بیت اللہ کی چھت سے لٹکا دیا گیا۔ یکم محرم سن 7 نبوی میں یہ معاہدہ لکھا گیا۔ حضرت ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ساتھ لے کر شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں مقیم ہو گئے۔ بنو ہاشم میں ابو لہب حضرت ابو طالب کے ساتھ نہیں آیا اور وہ دشمنان رسول کے ہی خیمے میں رہا۔ نبوت کے 9ویں سال کے اختتام پر یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ اس بائیکاٹ کو ختم کرنے میں ہشام ابن عمرو ابن حارث، زبیر ابن ابی امیہ، مطعم ابن عدی بن نوفل، ابو البختری بن ہشام اور زمعہ ابن اسود پیش تھے۔ جب ان سرداروں نے معاہدہ نامہ پھاڑنے کے لیے نکالا تو پورا معاہدہ نامہ دیمک خوردہ تھا، صرف اللہ تعالیٰ کا مبارک نام محفوظ تھا۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بڑے حادثات پیش آئے۔ ایک یہ کہ 11 رمضان 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار رفیق حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی داغ فراق دے گئے۔ اہل مکہ کی ایذا رسانیوں کے مقابلے میں ظاہری طور پر آپ کو سہارا دینے والے اور دلداری کرنے والے یہی دونوں تھے، اس لیے اس واقعے سے آپ کو بڑا صدمہ ہوا اور آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کا سال قرار دیا۔ سن 10 نبوی ہی میں آپ نے اہل مکہ کی بے رخی دیکھتے ہوئے طائف کا سفر فرمایا کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں، لیکن اہل طائف کا سلوک اہل مکہ سے بھی بدتر ثابت ہوا۔ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت بدسلوکی کا معاملہ کیا، اس طرح آپ پر پتھر برسائے کہ جسم لہو لہان ہو گیا اور نعلین مبارکین میں خون کی تہیں جم گئیں۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ یہ سفر 27 شوال 10 نبوی میں ہوا تھا۔ رجب سن 10 نبوی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جبرائیل آپ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس میں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آپ کو آسمان پر لے گئے، 7 آسمان کی سیر کرائی۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس، حضرت یوسف وغیرہ علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں اور جنت و دوزخ کے بھی مناظر دکھائے گئے۔ اسی موقع سے آپ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں جو بار بار کی درخواست پر 5 باقی رہ گئیں۔ اسی موقع پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر القاء فرمائیں۔ ابو جہل اور اہل مکہ نے اس واقعے پر خوب استہزاء کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوب تصدیق فرمائی اور آخر صدیق قرار پائے۔